کہ میں اللہ کے اس پیغمبر کا شان سناؤں جس کے لیے سارا جہان بنا ہے۔ ایک دفعہ دل سے کہہ دو سبحان اللہ۔ وہ مسجد میں بیٹھنے والوں پہ بھی سبحان اللہ جائز ہے۔ میرے دوستو، یہ عنوان اتنا بڑا سمندر ہے، اتنا بڑا بحر بے کراں ہے کہ جس کے ایک کنارے سے دوسرے ساحل تک آج تک کوئی مائی کا لال جا ہی نہیں سکا۔ چہ جائے کوئی میرے جیسا طفل مکتب، کوئی میرے جیسا طالب علم جو کم علم، کم عمر، کم فہم، کم گو، کم تجربہ کار، وہ اللہ کے نبی کی سیرت و مدحت، عظمت و رفعت و منقبت پر کیا لب کشائی کرے، جس کے لیے میں انداز فاروقی شہید میں ایک جملہ کہہ کر بات کو شروع کیا کرتا ہوں کہ اس عنوان پر تو اگر ساری کائنات کے خطیب، ساری کائنات کے ادیب، ساری کائنات کے واعظ، ساری کائنات کے شاعر، ساری کائنات کے مقرر، مبلغ، مفکر، محقق، مصنف، مدقق، رائٹر، قلمکار، علماء، اولیاء، اصفیاء، اتقیاء، شعراء، بلغاء، ادباء، فصحاء، حتیٰ کہ ساری کائنات کے انبیاء بھی اگر مل کر میرے نبی کی سیرت نگاری، میرے نبی کی مدح سرائی، میرے نبی کے حسن کو جمال کے تذکرے کرنا چاہیں تو پھر سب کو آخر میں تھک کے، ٹوٹ کے، ہار کے، جھک کے، ہاتھ باندھ کے اس شاعر کی طرح کہنا پڑتا ہے کہ جس نے پوری زندگی میرے نبی کی سیرت پہ کلام لکھا، جس نے پوری زندگی میرے نبی کی صورت پہ کلام لکھا، جس نے پوری زندگی میرے نبی کی عظمت و رفعت و منقبت پر کلام لکھا، لیکن جب اس کی عمر 70 برس کی دہلیز پہ پہنچی تو ایک دن اس نے اپنا سارا کلام، اپنا سارا دیوان، اپنی ساری نعتیں، نظمیں، غزلیں، رباعیات، کتاب، اشعار ٹیبل پہ رکھے اور اللہ کے پیغمبر کو تصورات کی دنیا میں لا کر عرض کرنے لگا، حضور میں نے پوری زندگی آپ کی سیرت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کی صورت پہ لکھا، میں نے پوری زندگی آپ کی عظمت و رفعت و منقبت پر، آپ کے تقدس، ناموس، رسالت پر لکھتا رہا، لیکن حضور اب میری عمر 70 برس کی دہلیز کو ٹچ کر چکی ہے، اب میری سماعت و بصارت جواب دے چکی، میری ذہانت و متانت و فطانت جواب دے چکی، میری قوت گویائی لڑکھڑانے لگی، میرے ہاتھ اور پاؤں میں لرزہ طاری ہو چکا، میرے قلم کے جنبش ٹوٹ چکے، میرے ورق ختم ہو چکے، میری سیاہی خشک ہو چکی، لیکن حضور میں مرنے سے پہلے اعتراف شکست کرنا چاہتا ہوں کہ پوری زندگی لگا کر بھی میں آپ کی سیرت کا، آپ کی صورت کا، آپ کی عظمت کا، آپ کی رفعت کا، آپ کی منقبت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ اس نے آخری شعر لکھ کر اپنے کلام میں روح ڈالتے ہوئے کہا، حضور تھکی ہے فکر رسا، مدح باقی ہے، قلم ہے آب لپا، مدح باقی ہے، ورق تمام ہوا، مدح باقی ہے، تمام عمر لکھا، مدح باقی ہے۔ شان رسالت حضرت مولانا محمد یحییٰ عباسی صاحب، نعرہ تکبیر۔ ایمان سے بتاؤ دیوبندیت کے نعرے ایسے ہوتے ہیں؟ کہیں مجاور تو نہیں اکٹھے کیے ہوئے؟ سننا چاہتے ہو مجاہدوں والی بات، نعرہ لگاتے ہو مجاوروں والا؟ جب بھی اللہ رسول کا نام لو نا پھر سینہ کھول کے نام لیا کرو، رب عرش پہ خوش ہو جائے کہ کتنی محبت سے میرا نام لیا ہے۔ نعرہ تکبیر، شان رسالت، نعرہ تکبیر۔ میرے دوستو توجہ رہے، اب اتنی سی تمہید کے بعد آپ تھوڑا سا جاگ گئے، اب میں عنوان کو شروع کرنے چلا ہوں کہ میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے سمندر کی لہروں پہ تیرنا شروع کرتا ہوں میں تو سوچوں کے سمندر میں ڈوب جاتا ہوں،
میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے آسمان کے ستاروں کی چمک اور دمک کو دیکھتا ہوں میں تو خیرہ خیرہ ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کے گلدستے کے پھولوں کی پتیوں کی مہکوں کو سونگھتا ہوں میں تو منبر و معطر ہو جاتا ہوں. میں تو جب اللہ کے نبی کی سیرت کی کتاب کی ہیڈ لائن شہ سرخی زیب عنوان کو پڑھتا ہوں میں تو سوچوں میں ہو جاتا ہوں کہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی صورت کی ابتدا کہاں سے کروں, میں اس کی عظمت و رفعت و منقبت کی ابتدا کہاں سے کروں. کیوں؟ میں نے تو تاریخ و سیر میں پڑھا ہے, میں نے تو ائمہ روایات کو دیکھا ہے, میں نے تو تاریخ کے اوراق کی ورق گردانی کر کے دیکھی ہے, میں نے تو اپنے پیغمبر کا فرمان پڑھا ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے کنت نبیًا و آدم بین الماء والطین. حضور فرماتے ہیں میں اس وقت بھی نبی تھا جب آدم ابھی پانی اور مٹی میں تھے. تو پھر فقیر والی والوں مجھے بتاؤ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو مٹی سے پہلے ہے, پانی سے پہلے ہے, زمین و سما سے پہلے ہے, مکین و مکان سے پہلے ہے, حور و غلمان سے پہلے ہے, ہر کہکشاں سے پہلے ہے, سارے جہاں سے پہلے. نعرہ تکبیر. زندہ میں اس نبی کی سیرت کی ابتدا کہاں سے کروں جو کائنات ارض و سما سے مجھے پہلے نظر آتا ہے. مجھے اس کی ابتدا کرنے کے لیے عالم دنیا کو چھوڑ کر عالم ارواح میں جانا پڑتا ہے, اور میں عالم ارواح میں جا کر جب نظر غائر سے غور کرتا ہوں تو وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ میں مجھے اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں, میں عالم ارواح سے نکل کر عالم دنیا میں آؤں تو عالم دنیا کے ہر در و دیوار پر, ہر صحرا بازار پر, ہر منبر و محراب پر, ہر کتاب کے ورق پر, ہر قلم کی نوک پر, ہر زبان کی چوٹ پر, ہر پرندے کی اڑان پر, ہر پتھر کی چٹان پر, ہر مچھلی کی زبان پر مجھے اس نبی کے درود و سلام کے ترانے نظر آتے ہیں. سبحان اللہ. سبحان میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں دنیا میں آ کر اگر بیت اللہ میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں. میں بیت المقدس میں جاؤں تو اس نبی کی عظمت کے ڈنکے نظر آتے ہیں. میں مسجد نبوی میں جاؤں تو اس نبی کے روضے پر مجھے رحمت کی بارشیں برستی نظر آتی ہیں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں دنیا میں آ کر اگر تورات کھولوں اسی پیغمبر کا نام نظر آتا ہے. میں انجیل کے اوراق کھولوں اسی پیغمبر کا مقام نظر آتا ہے. میں زبور کے صفحات کھولوں اسی نبی کا احترام نظر آتا ہے. میں قرآن کی آیات کھولوں اسی پیغمبر کا اخلاق نظر آتا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں دنیا میں آ کر فقیر والی والوں میرے جملوں پہ توجہ رکھنا, یہ صرف جملے نہیں, لفاظی نہیں, کافی اور ردیف نہیں, مترادفات نہیں, بروزن الفاظ نہیں, یہ تخیل کی شاعری یا خطابت کی شاعری نہیں. اگر اہل علم, اہل دل, اہل ذوق, اہل شوق, اہل نظر, اہل بصیرت, اہل بصارت میرے جملوں پہ توجہ کرو گے تو میرے ایک ایک جملے میں یا خدا کا قرآن نظر آئے گا یا محمد کا فرمان نظر آئے گا. سبحان اللہ. سبحان اللہ. واہ واہ جی واہ. سبحان اللہ. سبحان میں اس سے بھی پوری توجہ جاؤں گا. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. پوری توجہ, میں بڑا شارٹ کٹ کرنے لگا ہوں. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں دنیا میں آ کر اگر کلمہ پڑھوں تو کلمے میں نام اسی کا نظر آتا ہے. میں کلمے کے بعد اگر آذان کہوں تو آذان میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے. میں آذان کے بعد اگر تکبیر کہوں تو تکبیر میں بھی نام اسی کا نظر آتا ہے. میں تکبیر کے بعد اگر نماز پڑھوں تو نماز میں بھی سلام اسی کا نظر آتا ہے. میں نماز کے بعد اگر دعا مانگوں تو دعاؤں میں وسیلہ اسی کا نظر آتا ہے. میں دعاؤں کے بعد کوئی عبادت کروں تو ذکر ان کا ہے. میں کوئی اطاعت کروں تو ذکر ان کا ہے. میں کوئی ریاضت کروں تو ذکر ان کا ہے. میں قرآن کی تلاوت کروں تو ذکر ان کا ہے. میں اس سے بھی ایک قدم اور آگے چلوں. میں پوری دنیا کو چھوڑ کر اگر مر جاؤں تو میرے مرنے کے بعد میرے نماز جنازہ میں بھی اسی پیغمبر کا درود پاک نظر
वाह जी वाह वाह। मैं उससे भी थका हुआ स्टेज है ना, थका हुआ मजमा है, थकी हुई इंतजामिया है, इसलिए परेशान नहीं होना। मैं बोल सकता हूँ बगैर नारे के भी, अगर कोई मेरा इम्तिहान लेना चाहे। ये अलग बात है कि पिछले 6-7 महीनों से मैं मुसलसल सफ़र में हूँ, अल्लाह के घर के सामने खड़ा हूँ। 6-7 महीनों से मुझे एक रात भी सोने की नहीं मिली, एक रात भी। डे नाइट सर्विस में चल रहा हूँ और 21 मार्च तक कंटिन्यू मेरे प्रोग्राम है। हमारी थकावट का आपको अंदाज़ा ही नहीं होता कि हम कितना, अभी भी मैं 7 घंटे का सफ़र करके आया हूँ और फिर वापसी का सफ़र भी उसी तरह करना है। तो इसलिए थोड़ा सा आप ज़ौक़ से बैठेंगे तो मेरा दिल चाहेगा कि मैं इनको कुछ सुना जाऊँ। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और अगर स्टेज वाले ही थक गए, माइक पे कब्जा करके बैठ गए और उधर से कोई उठे तो उसको भी बिठा दिया, हाँ, तो न खुदा ही मिला, न विसाले सनम, न इधर के रहे न उधर के रहे। नारा तकबीर, शाने रिसालत, नारा तकबीर, मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, मोहम्मद मुस्तफा जिंदाबाद, सहाबा जिंदाबाद, जिंदाबाद, यहिया अब्बासी जिंदाबाद, तकबीर। मेरे नारे नहीं, मैं कहा करता हूँ, मेरा तो नाम ही याह्या है। किसी पढ़े लिखे से मौलवी से पूछना, याह्या का माना ही जिंदाबाद है। यही तो वजह है बड़े लोगों ने एड़ी चोटी का जोर लगाया कि इसको कहीं ना कहीं मुर्दाबाद करा दें। लेकिन मैं कहा करता हूँ 40 साल होने वाले हैं, अल्लाह का करम है, माहौल अभी तक गर्म है। सुभान अल्लाह सुभान। इसलिए मुझे याह्या अब्बासी के नारों की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह ने मुझे पूरी दुनिया में जिंदाबाद किया है, अल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैं कहा करता हूँ एक जुमला, या पास कर या बर्दाश्त कर। मेरे पास वक्त नहीं है उन लोगों के लिए जो चंद हैं मुझसे नफरत करते हैं, क्योंकि मैं मसरूफ़ हूँ उन लोगों में जो मुझसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरे दोस्तों तवज्जो रखना, मैं बात को आगे बढ़ाने चला हूँ, मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ। मैं दुनिया को छोड़कर अगर मर जाऊँ तो मेरे मरने के बाद मेरे नमाज़े जनाजा में भी उसी पैगंबर का दरूद पाक नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूँ, मैं मरने के बाद, जनाजे के बाद अगर कब्र में उतर जाऊँ तो कब्र के सवालों जवाब में भी मुझे उसी पैगंबर का नाम नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं कब्र से उठकर आलम माशर में जाऊं तो उस नबी के लिवाउल हम्द का परचम मुझे लहराता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं हौज़े कौसर पे जाऊं तो उस नबी का जाम मुझे छलकता नजर आता है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं पुल सिरात पे चढ़ूं तो उस नबी की शफाअत मुझे बरसती नजर आती है। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं दरे जन्नत पे जाऊं तो जन्नत के माथे पर मुझे उस पैगंबर का नाम चमकता और दमकता नजर आता है। नारा तकबीर, शाने रिसालत। मैं उससे भी एक कदम और आगे चलूं, मैं जन्नत के अंदर चला जाऊं, मैं जन्नत के दरों दीवारों पे देखूं, मैं जन्नत की नहरों की लहरों पे देखूं, मैं जन्नत के दरख्तों के पत्तों पे देखूं, मैं जन्नत के फूलों की पत्तियों पे देखूं, मैं जन्नत के हीरे और मोतियों पे देखूं, मैं जन्नत के महल्लात की चोटियों पे देखूं, मैं जन्नत के हूरों की जबीनों पे देखूं, मैं जन्नत के गिलमानों के सीनों पे देखूं, मैं अर्श मुअल्ला के पाए पे देखूं, मैं लौह कलम की जबीन पे देखूं, मैं अर्श कुर्सी की पेशानी पे देखूं, मैं सिदरतुल मुंतहा की इंतहा पे देखूं। फकीर वाली के दोस्तों, तातस्सरा से लेकर अर्श मुअल्ला तक मैं जहां जहां भी नजर दौड़ाता हूं मुझे